بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اہم معلومات بیان کی گئی ہے۔ سامعین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرے گا تو فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری تعریف کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، بلا شبہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے سب نام سکھا دیے جن کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کی ایسی زندگی گزارنی تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مقرر کی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تو پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ بے شک تو ہی خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اس سے فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی زندگی جس مقصد کے لیے اور جس طرح کی ہوگی وہ ابھی اس کو نہیں سمجھتے۔ سامعین گرامی، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے تاکہ وہ جان لے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اعلیٰ اور ارفع مقاصد کے لیے ہے۔ تو ابلیس کے سوا سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر گئے۔ ابلیس جنوں میں سے ایک جن تھا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اکڑ دکھاتے ہوئے کہا، میں اسے کیوں سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے تو نے مٹی سے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ سامعین گرامی، قرآن مجید میں بیوی حوا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کا جوڑ اپنایا تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے، یہ ایک خوبصورت زندگی تھی۔ یہاں نہ کھانے پینے کی کمی تھی، نہ لباس کی، اور نہ انہیں گرمی یا سردی محسوس ہوتی تھی۔ ان پر صرف ایک پابندی تھی کہ وہ ایک خاص قسم کے درخت کے قریب جا کر اس کا پھل نہ چکھیں۔ شیطان نے، جو ان کا شدید دشمن تھا، اپنے فریب سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بہکا دیا۔ شیطان ان کا خیرخواہ بن کر آیا اور ان دونوں سے کہا، تو تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم دونوں ہمیشہ کی زندگی نہ پالو۔ وہ شیطان کی باتوں میں آ کر اللہ تبارک و تعالی کا حکم بھول گئے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے دونوں نے اس درخت کا پھل توڑ کر کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی ان کے جسم سے ان کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام شرم کے مارے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ اس پر اللہ تعالی نے انہیں یاد دلایا کہ میں نے اس لیے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے منع کر رکھا تھا اور تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
پلکانے والی غلطی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں سے ہوئی تھی۔ اس میں جتنا قصور حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اتنا ہی حوا کا بھی تھا۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید اس غلطی کی ذمہ داری آدم اور حوا دونوں پر ڈالتا ہے، جبکہ موجودہ انجیل یہ کہتی ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی تھی، بلکہ یہاں تک کہتی ہے کہ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پھل کھا لیا تھا۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ حضرت حوا نے آدم علیہ السلام سے زیادہ قصوروار تھی۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ گناہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے کیا تھا، اور اللہ سے اس پر معافی دونوں نے مانگی، جس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان عظیم انسان دونوں کو معاف فرما دیا تھا۔ دونوں نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے معافی مانگنے کے لیے یہ دعا کی، جس کا ترجمہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے گناہ کو معاف کر دیا اور انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا گناہ وراثت میں سب انسانوں کو منتقل ہوا اور ہم سب پیدائشی گناہگار ہیں۔ اس کے برعکس انسان فطرتاً گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو عمل کی آزادی حاصل ہے، اس لیے